ہمارے ذہنوں میں آئے کیسے؟ چونکہ میرے سامنے مجمع مختصر ہے لیکن بافہم ہے. مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ لفظ لفظ آپ کیچ کر رہے ہیں اور وہ حرف حرف آپ کے سینوں میں اتر رہا ہے. ابھی وہ اس کا ریٹ سن ہی رہا تھا کہ اس کی نظر ان انگوروں پہ پڑی جو اپنے گچھے سے ٹوٹ کے ایک سائیڈ میں رکھے ہوئے. مالک سے پوچھا اس گچھے والی انگور کی قیمت کیا ہے؟ تو اس نے کہا 50 روپے کلو. اس نے کہا 50 روپے کلو. اب یہ حیرت زدہ ہو گیا اور حیرت کے عالم میں جو اس گچھے سے ٹوٹے ہوئے ہیں لیکن جو گچھے میں ہیں ان کی قیمت 100 روپے کلو اور جو ٹوٹ چکے ہیں ان کی 50 روپے کلو. آدھی ہو جایا کرتی ہے. 50 روپے کلو اس کی قیمت. اب ظاہر ہے کہ یہ حیرت زدگی کے عالم میں اس سے پوچھتا ہے کہ آخر ماجرا کیا ہے؟ تو وہ مالک کہتا ہے میں تمہیں کیسے بتاؤں، جب تک یہ اپنے مرکز سے ملے رہے تب تک یہ قابل عزت بھی رہے اور لوگوں کی قدر و قیمت کی نظروں میں آتے رہے، محترم بھی رہے. لیکن جیسے ہی اپنے مسکن سے ہٹ گئے، اپنی اصل سے جدا ہو گئے تو اب یہ بے وقات ہو گئے ہیں. بس یہی مسئلہ عزیزان ملت ہمارا ہے، ہماری قوم کا ہے، ہمارے سماج کا ہے، ہمارے معاشرے کا ہے. جب تک ہم آپس میں اتحاد و اتفاق سے رہیں گے انشاءاللہ ہم حکومت کی نظروں میں بھی محترم رہیں گے، ہم انسانیت کی نظروں میں بھی محترم رہیں گے، ہم دوسری اقوام کی نظروں میں بھی محترم رہیں گے. لیکن اگر ہم نے آپس میں چپکلش پیدا کر دی، آپس میں رنجشیں پیدا کر دی، آپس میں ایک دوسرے سے کاٹ چھاٹ کر دی، طنز و تشویش پیدا کر دی تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم لوگوں کی ٹھوکروں میں آنا شروع کر دیں گے. میں اس موقع پر ایک عجیب مثال دیا کرتا ہوں کہ ہمیں ٹوٹے ہوئے دانوں کی طرح سے بکھرنا نہیں ہے بلکہ تسبیح فاطمہ الزہرا کی طرح سے سمٹ جانا ہے تاکہ لوگ ہماری عزت کرنے لگے، ہمیں محترم سمجھنے لگے. اور اسی لیے تو کسی شاعر نے جو 4 مصرے کہے تھے وہ بڑے خوبصورت سے کہے تھے کہ خدا کی دی ہوئی تعلیم اب بھی باقی ہے، خدا کے دین کی تکریم اب بھی باقی ہے، نبی کی دی ہوئی تعلیم اب بھی باقی ہے، خدا کے دین کی تکریم اب بھی باقی ہے، نبی کی دی ہوئی تعلیم اب بھی باقی ہے. بکھر کے ہو گئے نابود نامنظم لوگ، خدا کا شکر ہے تنظیم اب بھی باقی ہے. خدا کا شکر میں لوگ سائنس بتائے گی کہ جو کام میں گئی ہے بیکار گئی کہ کام آئی، اور دھیرے دھیرے ثابت ہو رہا ہے کہ ان میں کچھ بیکار نہیں اس کا بنایا نظام. تو انہوں نے آواز دی اس قوم کے افراد کو دیدار بنا. تو اس کا مطلب نہیں تھا کہ نماز پڑھ نمازی روزہ دار، بے شک یہ بھی ایک حصہ ہے،
لیکن دیندار کا مطلب یہ نہیں ہوتا خالی نماز روزے کا آدمی. دیندار کا مطلب ہے اچھا انسان بنانا. دین آیا ہی اسی لیے کہ انسان کو اچھا انسان بنائے. انسان کو انسان بنائے, اچھا انسان بھی کہنا غلط ہے. آدمی کو انسان بنا دے. کبھی کبھی آدمی ہوتا ہے, انسان نہیں ہوتا. آدم کی اولاد ہے لیکن جانور سے بدتر ہے, پتھر سے بدتر ہے. خیر, تو انہوں نے 5 مکتب سے شروع کیا تھا, لیکن دھیرے دھیرے قومی ضروریات نے ادارے کو کے خدمات کو اتنا پھیلا دیا ہے کہ اب ہم نے اپنے لیے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں, نظام ہے, اپنی میز میں لسٹ لگوائی کاموں کی, تو وہ تقریباً 80 سے زیادہ چھوٹی بڑی خدمتیں ہیں جو اس وقت ادارہ کر رہا ہے, جنہیں ہم 3 بڑے کیٹیگریز میں بانٹ سکتے ہیں. تعلیم, اب تعلیم میں ایک دین اور ایک عصری تعلیم. غلام عسکری اللہ مقامہ نے پہلے دن سے مکتب کھولو, اسکول کھولو. جہاں مکتب تو آسان کام ہے, آپ مسجد میں, امام باڑے میں, کسی کے دروازے پہ, برآمدے میں درخت نیچے کھول دیے. یہ اسکول کے لیے انفراسٹرکچر کچھ نہ کچھ تو, یہ ایک کمرہ تو ہو کم سے کم. تو انہوں نے وہیں پہلے دن سے چلائی تھی. تعلیم کے دونوں پارٹ, دنیاوی تعلیم اور دینی تعلیم, جو ضرورت ہے دونوں. اس کے بعد انہی کے دور میں پھر فلاحی خدمات بھی شروع ہو گئے. کوئی ہمارا مدرس سے بہت کم تنخواہ میں, اس کے گھر میں کوئی بیمار ہو تو اس کا علاج کیسے نہ کرایا جائے. تو فلاحی خدمات میں پھر ماہانہ خرچے, علاج, تعلیمی مدد, اسکالرشپ, کاؤنسلنگ, اس طرح کی ساری چیزیں, تفصیلات آپ کے ہاتھ میں ہم نے دے دی ہیں. دعوت نامہ انہوں نے تقسیم کیا تھا. بدقسمتی سے بھی یہاں لوگ تو کم آئے ہیں, لیکن ہماری میڈیا کے تھرو, آپ لوگوں کے تھرو ہمارا میسیج جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا آپ لوگوں کو عمر دراز کرے کہ یہ بھی ہمارا ایک کوشش ہے کہ لوگوں کو اس طرح کا ایک میسیج جائے, اتحاد و اتفاق کے بارے میں میسیج جائے. گلوبل جو ولیج بنی ہے, اس کے کیا فائدے نقصانات ہیں, اس پر ابھی علماء انشاءاللہ تقریر کریں گے. شکریہ, مہربانی.